آج کے سبق میں آگے جو سبق ہے وہ ہے باب الانفاق و کرہیت الامساک۔ یہ باب خرچ کرنے کے متعلق آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی بہت ترغیبات دی ہے قرآن کریم سے پورے۔ اس میں آیا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور امساک کا کیا معنی ہے؟ رو کے رکھنا، مال کو نہ خرچ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ معنی حرام ہے، اور اس کے علاوہ گناہ کا کام ہے کہ آدمی کیا کرے؟ مال خرچ نہ کرے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے فقیر بندوں کو نہ دے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس خود پہاڑ کے برابر سونا ہونا بطور مثال، مثلا لسرنی الا یمر علی ثلاث لیال، کہ 3 دن اگر گزرے 3 راتیں نہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں بھاتا، مجھے نہیں بھاتی یہ بات کہ وہ عندی من شین کہ میرے پاس کچھ باقی بچے، بلکہ اسے خرچ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ سارا کیا کر دوں، منتشر کر دوں، لوگوں میں پھیلاؤں اور دو صدقات کروں۔ الا شیء ارصدہ لدین، ہاں اگر کچھ میں باقی رکھوں نا دین کے لیے، قرضے کے لیے تیار رکھوں تو الگ بات ہے، ورنہ میں اپنے گھر میں مال ذخیرہ نہیں کرتا۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر روز جب صبح ہوتی ہے، الا ملکان ینزلان، تو 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ان کا یہ خصوصی کام ڈیوٹی ہے کہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدلا دے، اجر جزیل دے، اور کیا کر دے؟ نعم البدل دے۔ ویقول الاخر، دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، جو خرچ نہیں کرتا اس کی مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، تباہ کر دے۔ متفق علیہ۔ وعن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اسماء صاحبہ کہتی ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اسماء صاحبہ سے کہا کہ انفقی ولا تحسی، خرچ کرو روکنے نہیں، گننا نہیں، فیحصی اللہ علیہ، اللہ آپ کو گن گن کر دے گا۔ ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور بچا کر نہیں رکھنا، اللہ آپ سے پھر کیا کرے گا؟ بچا کر روکے گا۔ ارضحی ما استطعتی، خرچ کرو جو تمہاری طاقت ہو، اس سے زیادہ نہیں، طاقت کے مطابق کیا کرنا؟ خرچ کرنا۔ متفق علیہ۔ تو تحسی ولا تحسی ولا توعی وغیرہ یہ کیا ہے؟ قریب المعنی ہے، معنی ہے کہ خرچ کرو۔ انفقی و ارزقی معنی کیا ہے؟ کہ خرچ کرو، نفلی صدقات بھی دیا کرو، صدقات کے علاوہ تحفے وغیرہ دیا کرو۔ عام جو کیا ہے الفت کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہدیہ وغیرہ دیا کرتے ہیں، وہ دیا کرو۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انفق یا ابن آدم، اے بنی آدم خرچ کرو، انفق علیک، میں بھی خرچ کروں گا آپ پر، یعنی آپ کو دوں گا۔ اگر خرچ نہیں کرے گا نا، میرے بندوں کا خیال نہیں رکھو گے، میرے جو فقیر غریب پھر رہے زمین پہ، تو میں کیسے تم پر رحم کروں گا؟ متفق علیہ۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن آدم ان تبذل الفضل خیر لک، اگر آپ زائد چیز خرچ کریں جو آپ کی قدر، آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تو اسے آپ خرچ کریں، آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اگر آپ اسے بھی رکھو گے، بچا کر رکھو گے، تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، ہاں اگر کوئی چیز بقدر کفایت و ضرورت ہے تو اس پر آپ کی ملامت نہیں ہوگی، وہ رکھ لو آپ کے لیے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، خصوصی طور پر ان لوگوں پر خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مثل البخیل والمتصدق، صدقے کرنے والے اور اس شخص کی مثال جو صدقہ کرتا اور اس شخص کی مثال جو صدقہ نہ کرتا، بخیل۔ تو بخیل اور صدقے کرنے والی کی مثال کمثل رجلین ہے، ان 2 شخصوں کی طرح اس کی مثال ہے جیسے 2 آدمی ہوں، علیہما جنتان من حدید، کہ انہوں نے زرہ پہنی ہو، لوہے کی قمیص پہنی ہو انہوں نے، ڈال۔ قد اضطرت ایدیہما الی تدیہما و ترقیہما، کہ وہ
قمیصیں جو ہے نا بغیر باندھنے کے بندی ہوئی ہو، کہاں تک؟ ہاتھوں تک، اور یہاں جو کیا ہے سینے ہیں اور گلا، یہاں تک کی قمیص ان کی پہنچی ہو۔ فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة، صدقے کرنے والا جب بھی صدقہ کرے گا، انبسطت عنہ، تو قمیص کیا ہو جائے گی؟ وسیع ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ وجعل البخیل كلما هم بصدقة، اور بخیل جب بھی ارادہ کرتے کہ صدقہ کرے، فلصقت، قلصت، تو وہ قمیص اور تنگ ہو جاتی ہے اور ضم ہو جاتی ہے۔ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ بِمَكَانِهَا، ہر کڑی اپنی جگہ پر مضبوط ہو جاتی ہے۔ متفق علیہ، یعنی اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ اور تنگ ہو جاتا ہے، وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم سے بھی بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریا ہے۔ واتقوا الشح، شح سے بھی بچو۔ شح اس کو کہتی کہ اپنے عیال پر بھی خرچ نہ کرے، دوسروں کو تو اس سے بھی نہ دے، خود بھی نہ کھائے، خود بھی کیا نہ کرے، لطف نہ اٹھائے، دوسروں کو بھی نہ دے۔ فإن الشح اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا۔ وہ کیسے؟ حملہم علی ان سفکوا دماءہم، زیادہ بخل اور زیادہ امساک شح کی وجہ سے انہوں نے خون بہایا، ایک دوسرے کو قتل کیا، ڈاکے کیے، ایک دوسرے کے خون کو جائز کیا۔ واستحلوا محارمہم، اور اسی کے لیے کیا کر دیا؟ انہوں نے حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا۔ رواہ مسلم۔ وعن حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدقوا، صدقات کیا کرو، فإنه يأتي عليكم زمان، تم پر ایسا دور آنے والا ہے، یمشی الرجل بصدقۃ، ایک آدمی صدقہ لے کر جائے گا، کسی کو دے گا، فلا یجد من یقبلها، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، جیسے پہلے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ یقول الرجل، ایک آدمی اگر جب اس کے پاس لے گا تو اسے جواب میں کہے گا، لو جئت بها بالامس، اگر تو کل لاتا نا گزری ہوئی کل، قبل تو قبول کرتا، فاما اليوم فلا حاجة لي بها، آج تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، صدقات تو لوگ بہت کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ ای صدقۃ اعظم اجرا، کون سی صدقے کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے، کون سا صدقہ ہے جس میں مجھے بہت بڑا اجر ملے، عظیم اجر جو قابل شمار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عظیم اجر۔ قل، فرمایا کہ صدقہ کرو ایسے وقت میں کہ تصدق، قل ان تتصدق وانت صحیح، کیا بالکل تندرست ہو، مال کی محبت ہوتی ہے نا اس وقت جب آدمی تندرست ہے، یار کھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے یار کیا کروں گا، اس مال کا ممکن ہے مر جاؤں گا۔ شحیح، اور آپ بخیل بھی ہو، اس میں دل نہیں چاہتا کہ صدقہ کروں، لیکن کرو، تم اس کے الٹ ہو کہ کرو۔ تخش الفقر، آپ کو فقر کا ڈر ہو تب کرو صدقہ، جب فقر کا ڈر ہی نہ ہو کہ میرے پاس تو بہت سارا مال پڑا ہوا ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے نا کہ دیتے ہی ہے آدمی۔ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، اور تجھے امید ہو، تمہ ہو غنا کی۔ وَلَا تُمْهِلْ، اور صدقات میں مہلت نہیں دینا، نہیں مہلت دینا کہ بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، حتی بلغت الحلقوم، جب کیا ہو جائے جنکنی کی حالت ہو جائے، نزغی روح کی، قل تو اس وقت تم کہتے لئے فلان کسا، بلے فلان کسا، فلان کوئی تندو، فلان مدرسی میں تندو، یہ مسجد میں خرچ کرو، یہ فقیر کو دو، نہیں، وقت کان لی فلان، انہوں تو ہو گیا فلان کا، تمہارا اس میں کچھ اب دسترس یا تمہارا اختیار نہیں چلے گا کہ وہ وارث کو ہوا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قول انتہیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی ظل الکعبہ، ابو ذر سے کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کعبہ شریفہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اس کے پاس پہنچا، قول تو کہا، فلما رآنی، جب مجھے دیکھ، قول کہا، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم وہ لوگ بہت خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میرے متعلق تو نہ کہہ رہا ہوں، فقلت، میں نے کہا پدا کبھی ہومی، میرے ماں باپ قربان، من ہم، یہ کون؟ قال، فرمائے، ہم الاکثرون اموالا، جو مال کو زیادہ کرنے کے حرص میں لگ کر، مال کے حرص تمہ نے ان کو اندھا بنایا ہو، صدقات وغیرہ کو تو جانتی نہ ہو۔ ہاں الا من قال ہاکذا و ہاکذا،
جو اس جانب دے اور اس جانب دے، منع من بین یدے ومن خلف وعن یمینے وعن شمالہ، منع دائیں بائیں پڑوس والے، دوست، رشتہ دار، فقیر، غریب، ان لوگوں کو دیا کرے تو وہ اس سے مستثنا ہے، ورنہ مال بڑھانے والے خسارے میں ہے۔ وقلیل ما ہم، اور ایسے لوگ تو کیا ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی شخص اللہ کا بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ قریب من الجنہ، جنت کا بھی قریب ہوتا ہے، جنت جائے گا۔ قریب من الناس، لوگوں کو بھی پسند ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ بعید من النار، اور آگ سے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل، اور نہ دینے والا شخص، بخیل، کنجوس، مکی چوس، بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جنت نہیں جائے گا۔ بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہوگا، لوگوں سے نفرت کریں گے۔ قریب من النار، جہنم کے قریب ہوگا۔ ولجاہل صحی احب الی اللہ، اور ایسا جاہل آدمی جو زیادہ سمجھدار نہ ہو، زیادہ علم فقہ والا، عبادت والا نہ ہو، لیکن ہو تو سخی مال میں کیا ہو، اچھا ہو، احب الی اللہ من عابد بخیل، اللہ کو پسند ہے اس پرہیزگار اور عبادت گزار سے کہ جو کیا ہو، بخیل ہو۔ رواہ الترمذی۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ، زندگی میں اچھی حالت میں اگر ایک آدمی ایک درہم کا صدقہ کرے، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِمِئَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، موت کے وقت، خدشی کے وقت 100 درہم کے صدقے کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس وقت تو کیا ہوتا ہے، اس کو تو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے نا۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یتصدق عند موتہ، اس شخص کی مثال سنو ذرا جو موت کے وقت صدقہ کرے، جب مر رہو اس وقت کرے کہ صدقہ ہے، فلاں عود، او یوتکو، یا کیا کرے، غلام کو آزاد کرے، کالذی یہدی اذا شبع، اس کی مثال تو شخص کی طرح ہے کہ اس وقت کسی کو ہدیہ کرے جب خود اس کا پیٹ بھر جائے، جب خود مال سے کیا ہو جائے، سیر ہو جائے، تب کسی کو کچھ دے، تو اس وقت تو ہر کوئی دیتا ہے۔ تم نے کتے کو دیکھا ہوگا جب وہ کیا ہو جائے، اس کی بھوک مٹ جائے، گوشت وغیرہ ہڈیاں کھا جائے، تو دوسرے جو کمزور کتے ہیں اس کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ایک مضبوط گائے بیل ہونا، جب وہ گھاس سے کیا ہو جائے، سیر ہو جائے، تو گھاس دوسرے جانور وغیرہ کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ اس کیا ہوتا ہے، پروا ہوتا ہے، سیر ہوا ہوتا ہے۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی والترمذی وصححہ۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خصلتان لا تجتمعان، کہ 2 عادتیں ہیں وہ کسی مسلمان میں جمع نہیں ہوتی جو پکا مومن ہوں، بھی مؤمن، البخل وسوء الخلق، ایک ہے بخل کہ بخیل نہیں ہوتا مومن، اور دوسری بات ہے بد اخلاق، بد اخلاق مومن کامل نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت خب یخب، جنت میں کمینہ شخص نہیں جائے گا، دخول اولی اس کا نہیں ہوگا، ہاں بعد میں جائے تو الگ بات ہے، سزا وغیرہ پا کر۔ ولا بخیل، بخیل آدمی بھی نہیں جائے گا۔ ولا منان، احسان کے بعد احسان جتلانے والا، احسان جتانے والا۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شر ما فی الرجل، آدمی بدترین عادتوں میں سے بدترین چیزیں یہ ہیں، شح ہالع، حرص، آخری درجے کی حرص، شح بخل، وجبن خالع، اور شدید بزدلی، نہایت ڈرپک بزدل آدمی کہ جو کیا کرے، دشمن وغیرہ کا نام سن کر کام پہ۔ رواہ ابو داؤد وسنذکر حدیث ابی ہریرہ لیجتمع الشح والایمان فی کتاب الجہاد انشاءاللہ تعالی۔ الفصل الثالث عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سے بقیت ایک مرتبہ ایک خاتون نے ام المؤمنین نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ،
کچھ عورتوں نے جمع کر کہا کہ ہم میں سے کون جو ہے جلد آپ کے ساتھ ملے گی، یعنی کس کی موت جلد ہوئی، اینا اسرع بک لحوقا، کون جلد پہنچے گی آپ کے۔ قول فرمائے اطولکن یدا، تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہو دراز ہو۔ تو عورتوں نے سمجھا کہ شاید اس سے یہ ظاہری لمبائی مراد فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَدْرَعُونَهَا، تو انہوں نے ایک لکڑی اٹھا کر کیا کرنے لگی، اپنے ہاتھوں کو، دستوں کو کیا کرنے لگی، ناپنے لگی۔ وَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلُهُنَّ يَدًا، سودا سیابہ کے ہاتھ لمبے تھے۔ فَعَلِمْنَا بعد میں ہمیں معلوم ہے کہ انما كانت اليد صدقہ، مراد اس سے کیا تھا، صدقے میں ہاتھ کا لمبا ہونا۔ وَكَانَتْ أَسْرَعُنَ لُحُوقًا بِهِ، زینب، اور زینب بی بی جو تھی نا آپ علیہ السلام کو جلد پہنچی، مانا اس کی موت جلد ہوئی۔ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، اور اس صدقے بہت کرتی تھی، چاہتی تھی۔ رواہ البخاری۔ وپھر تو مسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعکن لحوقا بی، تم میں سے وہ جلد میرے کو ملے گی، وفات ہوگی اس کی، اطولکن یدا، قالت کہتی ہے کہ وَكَانَتْ يَتَطَاوَلْنَ، تو وہ خواتین ایک دوسرے کے ہاتھوں کی پیمائش کرنے لگی کہ ایتہن اطول یدا، یہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ قالت کہتی ہے کہ فَكَانَتْ اطولنا یدن زینب، زینب صاحبہ زیادہ لمبے ہاتھوں والی تھی، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا، کہ وہ دستکاری کرتی تھی، کام کاج کرتی تھی، کماتی تھی، وَتَتَصَدَّقُ، اور پھر اسی سے کچھ کما کر کیا کرتی تھی، صدقات کرتی تھی۔ زینب بنت جحش صاحبہ مراد جو 20 ہجری کو یا 21 ہجری کو وفات ہو گئی تھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے کہا تھا کہ آج میں ضرور صدقہ کروں گا، لا تصدقن بصدقۃ، صدقہ ضرور کروں گا۔ نکلا صدقے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا، تو ایک آدمی کو اس نے صدقہ دیا، فوضع فی ید سارق، جب صدقہ دیا تو وہ چور کے ہاتھ لگا۔ فاصبحوا یتحدثون، صبح لوگ بات کرنے لگے ایک دوسرے کے متعلق کہ تصدق اللیل علی سارق، کل رات جو تھا صدقہ ہوا تھا ایک چور کو کسی نے دیا تھا، چور نے شاید کہا ہوگا لوگوں کو۔ فقال، اس نے کہا شخص نے کہ اللہم لک الحمد علی سارق، شکر ہے بس چور کو ملا، ممکن ہے کہ چوری چھوڑ دے۔ لا تصدقن بصدقۃ، پھر کروں گے صدقہ۔ فخرج بصدقتی، صدقہ نکالنے بار پھر رہا تھا، فوضع بید زانیۃ، ایک عورت کو پکڑایا، تو جب صبح ہوئی وہ تو کیا تھی، زناکار عورت تھی۔ فاصبحوا یتحدثون تصدق اللیل علی زانیہ، آج رات کسی نے صدقہ کیا تھا، زانیہ کو ملا تھا، طائفہ کو۔ وقال، کہنے لگا اللہم لک الحمد علی زانیہ، چلو خیر ہے اس کو ملا تو اچھی بات ہے، لا تصدقن بصدقہ، آج کسی اچھے شخص کو صدقہ دوں گا۔ فخرج بصدقتی، رات کو نکلا صدقے کے لیے، کوئی ڈھونڈ رہا تھا، فوضع بید غنی، یعنی ایک مالدار شخص کو دیا۔ اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ کون، انہیں پوچھ رہا تھا کہ تم کون، ہمیں صدقہ دینا چاہتے ہو، مخلص تھا۔ فاصبحوا یتحدثون، صبح بات کرنے لگے ایک دوسرے سے متعلق، تعجب کر رہے تھے کہ تصدق اللیل علی غنیہ، آج تو غنی شخص کو کسی نے صدقہ دیا ہے یار۔ فقال، کہنے لگا اللہم لک الحمد علی سارق وزانیہ وغنی، سب پر مجھے شکر ہے، مجھے اس سے صدمہ نہیں ہے۔ یہ اس کو تعجب بھی ہوا تھا۔ فأتیا، رات کو خواب میں اسے فرشتہ آیا، اس نے خواب دیکھا۔ فقیل له، اس سے کہا گیا کہ حضرت سے تم پریشان نہ ہو، تم نے جو صدقے کیے ہیں نا اپنی جگہ لگے ہیں۔ اما صدقتک علی سارق، تم نے جو چور کو صدقہ دیا ہے نا اس پر پریشان نہ ہونا۔ فلعلہ ان یستعف عن سرقته، ممکن ہے کہ اسے چوری کرنے کی عادت جو ہے چھٹ جائے، چھوڑ دے صدقہ کو، ممکن ہے کہ وہ عفیف ہو جائے، کیونکہ اسے شرم آ جائے گی، یار لوگ صدقے کر رہے ہیں، میں چوری کر رہا ہوں، میں بھی مرد ہوں نا، میرے بھی دو ہاتھ ہیں۔ وما الزانیہ، اور جو زناکار عورت ہے، فلعلہ یستعف عن زناها، ممکن ہے زنا چھوڑ دے۔ وَأَمَّا الْغَنِي فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، اور یہ غنی آدمی تو سے عبرت لے گا، شرم کرے گا کہ یار میں تو صدقے لے رہا ہوں، دینا تو مجھے چاہیے کہ میں آگے لوگوں کو دیا کروں۔ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ بھی آگے لوگوں کو دے گا اللہ کی دیے ہوئے مال سے۔ متفق علیہ ولفظ للبخاری۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کر کے رہے کہ بین رجل بفلات من الارض، کہ ایک شخص کسی صحرا وغیرہ جنگل بیاباں میں جا رہا تھا نا، اس نے بادلوں سے ایک آواز کو سنا۔ فسمع صوتا فی صحابہ، بادل سے ایک آواز آئی، اس میں یہ بات کی کہ اسقی حدیقۃ فلان،
فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، پانی دو۔ فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل وہاں سے چھٹ گیا، آگے جانے لگا۔ فافرغ ماؤه في حرة، تو جا کے بادل ایک سنگلاخ زمین پر پہنچا، وہاں اس سنگریزے کی زمین جو تھی نا، پتھروں کی زمین، وہاں پر اس نے پانی برسایا۔ تو جب دیکھا اس شخص نے یہ بادل کے پیچھے جا رہا تھا نا سنگستان میں، فإذا شرجة، وہاں ایک نالا تھا، ایک ندی تھی، من تلک شراج، ندی نالوں میں سے، قد استوعبت ذلك الماء كله، اس میں سارا پانی بھر گیا، جانے لگا۔ تو یہ آدمی پانی کے پیچھے ہو لیا، فتتبع الماء، پانی کے پیچھے جا رہا تھا، فإذا رجل قائم بحدیقتی، ایک جگہ پر پہنچا، اوپر ایک باغ، تو اس میں آدمی تھا بیلچہ وغیرہ لے کر پانی دے رہا تھا باغ کو۔ تو اس نے ایک دیکھا آدمی کو کہ کام کر رہے پہ حدیقت اپنے باغ میں، حویل الماء بمسحاتی، بیلچے وغیرہ سے پانی دے رہا تھا، اب کس کو، کیاری وغیرہ کے۔ فقال له، اس نے اسے کہا، یا عبد اللہ، یا اللہ کے بندے، مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ قال، اس نے کہا فلان، میرا نام تو فلاں ہے۔ الاسم الذي سمع في السحاب، وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ فقال، اسی کہا، یا عبد اللہ لما تسألنی عن اسم، میرا نام کا تم میرے نام کا کیوں پوچھ رہے ہو، کیا مطلب ہے آپ کو؟ فقال، اس نے کہا، انی سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، میں نے تمہارا نام اس بادل سے سنا ہے جس سے یہ پانی برسا ہے، یہاں آیا۔ وہ یقول، اور اس میں یہ سنا تھا میں نے کہ اس کی حدیقت فلان الاسم کا، تمہارا نام سنا تھا میں نے۔ فما تصنع فيها، آپ کا کیا ایسا خاص کام ہے جو آپ کر رہے کہ بروقت آپ کو پانی ملتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ چلو، جب آپ نے مجھے چھیڑ ہی لیا تو سنو اب، اما اذا قلت ہاں، جب آپ نے پوچھ نہیں ہے نا، تو حضرت سے میں آپ کو بتاتا ہوں، فإني انظر إلى ما يخرج منها، اس کھیت سے، اس باغ سے جو پیداوار آتی ہے، جو سبزی، جو میوہ آتا ہے نا، تو اس میں کیا کرتا ہوں، 3 حصے بناتا ہوں۔ فاتصدق بثلثه، تیسرے حصے کا صدقہ کرتا ہوں فقیر وغیرہ مساکین کو۔ وآکل انا وعیالی ثلثا، اور ایک تیسرا حصہ جو ہے نا، دوسرا جو ثلث ہے، وہ میں گھر والے کھاتے ہیں۔ وارد فیہا ثلث، اور تیسرا حصہ ہم تخم کے لیے، بیج کے لیے رکھتے ہیں، دوبارہ اس میں کاشت کرتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ حضرت سے کہتے 3 شخصوں کا واقعہ ہے نا، تمہیں معلوم ہے، ایک تھا گنجا، دوسرا تھا برس کی بیماری مبتلا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ ریاض الصالحین وغیرہ میں پڑھا ہے، آگے اور کتابیں میں آئے گی کہ وعنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام کو اس نے سنا، صحابی نے، وہ فرما رہے، بریرہ سے کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے، ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، 3 آدمی تھے۔ ابرص، ایک تھا برس بیماری مبتلا تھا، بدن اس کا خراب تھا، نہیں لگ رہا تھا نا۔ وہ اقرا، دوسرا گنج، تو اس کے سر کے بال نہیں تھے، گر گئے تھے، بس کیا بن گیا تھا، سلو بن گیا تھا۔ اور وأعمى، تیسرا کیا تھا، اندھا تھا۔ فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ نے چاہا کہ ان کا امتحان کرے۔ اللہ کسی کو بھی بغیر امتحان کے نہیں چھوڑتا، اللہ آزماتا ہے لوگوں کو کہ کون کتنا میرا ہے، کون کسی اور کے، کون کس درجے کا ہے۔ فبعث الیہم ملکا، ان کی طرف فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، پھر ان کے پاس آیا۔ فطلب رسا، وہ فرشتہ برس زدے کے پاس آیا۔ فقال، اس سے کہا کہ ای شیء احب الیک، آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ قال، اس نے کہا لون حسن، اچھا رنگ ہو، وجلد حسن، بہتر چمڑا ہو، اچھا بدن ہو، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَنِي النَّاسُ، اور یہ میری حالت ختم ہو جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے، گھن کر رہے، ناپسند کر رہے۔ قول تو یہ پیغمبر سے کہتے صحابی روایت کر رہے نا کہ فمسح، اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، جسے ملک کی شکل میں کھلایا جائے نا، لوگ دم درود وغیرہ کرتے، فذهب عنه قدره، اس کی وہ تکلیف ختم ہوئی۔ وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، اچھا رنگ، اچھا چمڑا اس کا بن گیا، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک حسین جمیل آدمی بن گیا۔ قول پھر اس سے آگے کہا کہ فَإِلْ مَالِ حَبِّ إِلَيْكَ، یار مال کون سا پسند ہے، کس قسم کا مال چاہے؟ قال قال الابل او قال البقر، شک ایسا کہ ساکو شک کہ بقر کہا تھا، ابل کہا تھا۔ الا ان الابرص والاقرع، ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ احدهما الابل، ایک نے کہا تھا کہ اونٹ چاہے، وقال الاخر البقر، دوسرے نے کہا تھا کہ گائے چاہے۔ تو چلو اس کو جو کچھ بھی دیا گیا نا، قال فاعطي ناقة 10، اس کو 10 ماہ کی حامل گھابن اونٹنی دی گئی۔ فقال، اس فرشتے نے دعا بھی کی کہ بارک اللہ لک فیک، اللہ برکت بھی دیا گیا۔ قال، یہ صاحب کہتے ہیں
پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے نا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پاتل اقرع، پھر آگے فرشتہ آیا کس کے پاس؟ گنجے کے پاس. فقالوا سکھائی شین حبی لے کے، یار آپ کو کیا پسند ہے زندگی، یار کسی کو کیا پسند ہوتا ہے کسی کو کیا، تم بھی ذرا بتانا. اور اس نے کہا شعر حسن بہتر بال ویدھب عنی هذا الذي قد قدرن الناس، یہ میری جو ہے گندگی ختم ہو، یہ حالت لوگ مجھ سے نفرت کرتے رہتے کہ تے گنجے منجے جاؤ یہاں سے. قال فمس، اس کو فرشتے نے ہاتھ سے مس کیا، فذهب عنه، ساری بدرنگی اس کی گئی. قال وتی اشارنا حسن، اس کی بہتر بال ہو گئے. قال پھر اس نے کہا کہ پی المال حب الیک، مال کون سا پسند ہے؟ قال البقر، مجھے گائے چاہیے، گائے بہت پسند ہے، مجھے گائے کا شوق ہے. فوتی بقرۃ حاملہ، اس کو بھی حاملہ گائے دی گئی. قال اس کو دعا بھی دی کہ بارک اللہ لک فیہ، اللہ برکت دے. قال کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صابرت کرتے فاتل اعمى، وہ فرشتہ انسانی شکل میں اندھے کے پاس آیا. فقال اس نے کہا ای شیء احب الیک، آپ کو کیا پسند ہے؟ اور اس نے کہا مجھے یہی پسند ہے کہ یرد اللہ الی بصری، اللہ مجھے آنکھ دے، مجھے بینائی دے. میں نے آج تک کچھ نہیں دیکھا، بہت افسوس ارمان ہے مجھے کہ کچھ دیکھتا. فسر بہ الناس، لوگوں کو دیکھتا، رنگوں کو دیکھتا، چیزوں کو دیکھتا. قال کہتی فمس، اس پر ہاتھ کیا کر دیا، پھیر دیا. فرد اللہ الیہ بصرہ، اللہ نے اسے آنکھ دی، بینائی دی. قال پھر سے کہا فی المال حب الیک، مال کون سا پسند ہے، مال کی بات کرو آگے. قال اس نے کہا الغنم، بکریاں چاہیے مجھے. ہوتی شاطن، اس کو بکری دی گئی. والدن، کہ وہ کیا تھا، حاملتی بس ولادت کی قریب تھی. فانتج هذان، اونٹ والا جو آدمی تھا نا، گنج وغیرہ، اور کیا تھا دوسرا برس والا، گائے والا جس کو برس کی بیماری تھی، تو ان کے ہاں بھی اونٹ اور گائے وغیرہ بچڑے پیدا ہو گئے. وولد هذا، اور جو بکری والا تھا اس کے پاس بھی بچے پیدا ہو گئے، بکری کے بچے. فکان لهذا واد من الابل، اللہ نے اتنی برکت دی کہ نا جو اونٹ والا تھا اس کی بہت سارے اونٹ ہو گئے، اس کی ایک وادی بھر گئی. ولهذا واد من البقر، اس کی اتنی گائے ہو گئی نہیں کہ اس کی بھی ایک وادی بھر گئی، استبل بھر گئے، گھر بھر گیا. ولهذا واد من الغنم، اس کی بہت ساری بکریاں ہو گئی. پھر آگے اللہ نے ان کو آزمانا تھا نا کہ دیکھیں میں ان کو آزماتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، آیا یہ اپنی حیثیت کو، اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں یا کم اصل لوگ ہیں. کم اصل شخص، کم اصل انسان، بے نسب شخص، بدکار انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اپنی پرانی حالت بھول جاتا ہے. لیکن جو اصیل انسان ہو، اصیل نسلی انسان ہو، نسل ور، وہ آدمی کیا نہیں کرتا، اپنی حالت کو نہیں بھولتا. قول تو پیغمبر علیہ السلام کے فرماتے ہیں ثم انه تلبس فی صورته و هیئته، یہی فرشتہ پھر اسی انسانی شکل میں، حیات میں، اسی حالت میں اس ابرس کے پاس آیا. فقال، اس نے کہا کہ یار حضرت سے میں بہت فقیر آدمی، غریب مسکین یہاں سے آیا ہوں نا، میرے پاس سفر کا توشہ بھی نہیں ہے، اگر آپ کچھ دینا تو میرا کام چلے گا، اللہ کو برکت دے گا. رجل مسکین، غریب مسکین آدمی آیا ہوں. قد انقطع الحبال فی سفری، سفر میں میرے اسباب ختم ہو گئے ہیں. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، آج اگر میری مدد کرتے ہیں تو اللہ ہے، پھر تمہیں کیا آپ میری مدد کریں گے. ثم اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن، کہ میں اللہ والمالا، کہ میں اس رب کے نام سے آپ سے کچھ مانگتا ہوں کہ جس نے آپ کو بہتر رنگ دیا ہے، بہترین چمڑا، مال دیا ہے. بعیرن، یعنی اسألک بعیرن، اصل عبارت یہ ہے کہ میں آپ سے ایک اونٹ چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے ایک اونٹ دینا بہت اچھا ہوگا. تبلغ به فی سفری، اس پر میں سفر کروں گا، مقصد تک پہنچوں گا. فقال، اس نے ڈانٹ دیا جا جا یار، کہاں سے آ گئے تم لوگ، یہاں ٹپک کیا رہے، میرے دماغ خراب کر رہے، کان بھر دی تم نے. الحقوق کثیرہ، بہت ساری حقوق کی ذمہ داریاں ہیں یار، جو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. فقال، اس فرشتے نے کہا یار اسے نہیں کرنا، کیوں بے وفا بن رہی. فقال انہ کانی اعرفک، میں آپ کو پہچان رہا ہوں یار. علم تکن ابرس، کیا پہلے آپ برس بیماری میں مبتلا نہیں تھے. یقدرک الناس، لوگ آپ سے گر نفرت کرتے تھے. فقیرن، بہت فقیر تھے. فاتاک اللہ مال، اللہ نے مال بہت کچھ دیا. فقال، اس کا مثل نے کہا کہ انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، جا یہاں سے، دوسری بات نہیں نکالنا مجھ سے. تم نے جو بات کی نا کہ کیا ہے، تم ایسے تھے ویسے تھے، جنگل کے بھیسے تھے، ایسا بالکل نہیں تھا. میں تو پہلے ہی سے ایسا حسین آدمی ہوں، پہلے ہی سے میں ایسا ٹاٹ باٹ والا ہوں. یہ جو مال مجھے ملا ہے نا، فقیر نہیں ہوں، بہت اصلی لوگ ہیں ہم، بہت کیا تھے، مالدار ہے، خاندانی مالدار ہے.
یہ مال مجھے بڑوں سے ملا ہے، آبا و اجداد سے ملا ہے، پشت در پشت ملا ہے، تم یہ کیا کہہ رہے کہ تم پہلے سے تھے؟ جا۔ فقال، اس نے کہا، فرشتے نے بد دعا دی، ان کنت کاذبا، یہ تو اب جھوٹ کہہ رہے، اگر جھوٹ کی بات تو جھوٹ ہے ہی، فسیرک اللہ الی ما کنت، اللہ کی وہی حالت کر دے۔ قال، آگے پیغمبر سے کہتے، وَتَلْ أَقْرَ فِي سُورَتِهِ، پھر یہ فرشتہ اس گنجے کے پاس آیا، فقالوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ، اس کی یہی بات ہے کہ یار اگر آپ مجھے سفر کے لیے کچھ دن بہت اچھا، اس نے کہا بہت سارے ہو کہ جا جا، ہم گنجے نہیں تھے، ہم پہلے سے ایسے تھے۔ اس کو بھی کیا کر دیا، اس نے بھی بری بات کہی، فرشتے نے بد دعا دی، تو بھی کیا ہو گیا، دوبارہ گنجا ہو گیا، اس کے بال گر گئے، وہ جو کیا تھا بدرنگ برس والا تھا وہ بھی کیا ہو گیا، برس زدہ ہو گیا، دوبارہ خراب ہو گیا۔ فقال مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال، اس کو بھی بد دعا دی کہ ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت، اللہ دوبارہ کسر کیا کر دے، گنجا کر دے۔ قال کہ وتلعما في سورة وهي، پھر اندھے کے پاس آیا فرشتہ، فقال رجل مسکین وابن السبیل مسافر انقطعت بالحبال، سفر کیا سامان اگر ختم ہو گئے، في سفر فلا بلغ لي اليوم الا بالله، آج اللہ کی مدد ہے، ثم بك، پھر آپ کریں گے مدد، اسألك بالله الذي، اسألک بالذی رد علیک بصرک، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، بینائی دی، بہت کچھ دیا، شاطن ایک بکری چاہیے، تبلغ بیا فی سفری، سفر کا کام ختم کروں گا اس سے۔ فقال، اس نے کہا، بہت اچھا آدمی تھا، شریف تھا، اصیل آدمی تھا، اس نے کہا، فقال قد کنت اعمی، واقعی آپ نے ٹھیک بات کہی، آپ نے تو تیر کو بہدف چلایا، میں بالکل پہلے ہی صحیح تھا، میں پہلے فقیر تھا، پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھے، یار آنکھیں نہیں تھے، شکر الحمدللہ، اللہ کیا کر دے، مہربانی فرما دے کہ اللہ نے مجھے کیا کر دی، آنکھیں دی، بینائی دی، بہت کچھ دیا، فرد اللہ علیہ بصری فخذ ما شئت ودع ما شئت، میرے تو بہت ساری بکریاں ہیں، جو تمہیں چاہیے لے جاؤ، اور جو نہیں لے کے جانا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، آج جو کچھ لوگی نا، میں آپ پر کیا نہیں کروں گا، کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ فقال، اس نے کہا کہ ماشاءاللہ، ویری گڈ، آپ تو پاس ہو گئے، ویل ڈن۔ امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس رکھا، ہمیں مال نہیں چاہیے، فإنما ابتلیتم، تمہارا امتحان کیا گیا، فقد رضی عنک، اللہ آپ سے رضی، وسخط علی صاحبیک، آپ کی دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے، اور وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے، متفق علیہ۔